بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، یا کیا اسے اس بات کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 37 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، یعنی اور ابراہیم علیہ السلام مشہور و معروف اور انتہائی بزرگوار پیغمبر کا نام ہے کہ جنہوں نے نظام توحید کے لیے اس قدر زیادہ کوششیں کی کہ واقعات قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرد واحد حضرت ابراہیم کو پوری امت کا درجہ دیا، اور قرآن فرماتا ہے کہ ابراہیم کان امتاً، امت تھے۔ خیر، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے، حتیٰ کہ یہ جو مسلمین کو مسلم کہا جاتا ہے، ہم جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نام میں مسلم کو بھی حضرت ابراہیم سے نسبت دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ آئین یعنی جو ابھی ہمارے آخری رسول تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، یہ آئین کس کا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کو گویا کہ مسلمانوں کا بھی باپ کہا قرآن نے۔ یہ تمہارے باپ، تمہارے والد ابراہیم کا آئین ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا۔ تو گویا کہ اسلام کی نسبت، مثلاً ویسے تو ہر نبی جو آئین لے کر آیا ہے وہ اسلام ہے، اپنے اپنے زمانے کے مطابق انسانیت کا عقل اور شعور جس مقام تک پہنچا تھا اس کے مطابق دین اسلام ہی رہا ہے، اور اس کی کامل ترین شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ لیکن جیسے قرآن کہتا ہے کہ تمام انبیاء کو خطاب کر کے کیا فرماتا ہے؟ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ ہے، یعنی تمام نبیوں کے ماننے والے در حقیقت ایک امت ہے۔ تو جب ایک نبی دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بعد دوسرا نبی آئے گا، تو اس گزشتہ نبی کی امت کا اب وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے کہ جو اب نبی آیا ہے اس پر ایمان لائیں، چونکہ وہ بھی اسی خدا کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی اسی کا نمائندہ ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم تمام انبیاء کی امتوں کو ایک امت قرار دیتا ہے، اور دین اسلام ہے۔ لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت اس قدر زیادہ اس کے احیاء کی کوششیں کی تھی، اور خاص طور پر اسی سرزمین مکہ کے جہاں سے رسول اللہ نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، یہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے تھے۔ دین ابراہیم سے یہ لوگ آشنا تھے، مکہ والے، اور مکہ کے مشرکوں نے در حقیقت دین ابراہیم کے جو توحید کا دین تھا اسی کو تحریف کر کے بت پرستی شروع کر دی تھی، اسی حج کو تحریف کر کے عجیب و غریب حرکات پر مشتمل حج بنا لیا تھا۔ یعنی بنیاد دین ابراہیم تھا لیکن اس کو تحریف کر دیا تھا، جیسا کہ اسی سورۃ النجم میں شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، جیسے قرآن کہتا ہے اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ حتماً کیا کہیں گے؟ اللہ۔ اسی طرح یہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ یہ جو اسی سورۃ النجم میں آیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اور فرشتے شفاعت کریں گے، شفاعت کہاں ہونی ہے؟ آخرت میں ہونی ہے۔ پس خدا کو ماننا اگر صحیح خالص توحید نہ ہو قابل قبول نہیں ہے۔ آخرت کو ماننا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک آخرت کا صحیح تصور، شفاعت کا صحیح تصور جو قرآن کریم دیتا ہے، جب تک انسان اس تصور کو سمجھ نہ لے تو یہ فائدے کی جگہ نقصان ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں۔ مکہ کے لوگ بھی
ان چیزوں کو مانتے تھے لیکن تحریف شدہ شکل میں. تحریف شدہ شکل وہی ہے جو شیطان چاہتا ہے، وہ ابلیس کا نظام ہے. اللہ کا نظام خالص توحید کا نظام ہے، اور اس کا بہترین بیان اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دیا. بس ابراہیم، حضرت ابراہیم کا نام ہے. اگلا لفظ ہے الذی، یعنی جو. و ابراہیم الذی، وہ ابراہیم. اس الذی کو بعض اوقات جو یا جس کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ ابراہیم جس نے وفا کی تھی، یعنی حق کے وفا ادا کر دیا تھا، کہ ہم وفا کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. بس الذی، جس نے. اگلا لفظ ہے وفا. اس کے بنیادی حروف واو، فا اور یا ہے، اور اس سے لفظ وفا بنتا ہے کہ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس نے وفا کی اور اس نے بے وفائی کی، یا یہ شخص وفادار ہے یا یہ شخص وفادار نہیں ہے. تو توجہ فرمائیں، یہ واو، فا اور یا کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا مکمل ہو جانا، کسی چیز کا پورا ہو جانا، اسے کہتے ہیں وفا. واو، فا اور یا. اسی طرح کسی کو اس کا پورا حق دے دینا، یہ بھی وفا کا معنی ہے. پھر اسی معنوں کی مناسبت سے وفا کہا گیا وعدہ پورا کرنے کو. جب آپ وعدہ پورا کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے درمیان قول و قرار ہوا تھا، عہد و پیمان ہوا تھا، وہ آپ پورا اس کے مطابق عمل کر دیتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ وفا. عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا، عہد و پیمان کا پاس رکھنا، پورا کر دینا، یہ وفا ہے. ایک اور لفظ ہے اس سے وفات. فلان شخص وفات پا گئے. اردو میں ہم وفات کہتے ہیں، عربی زبان میں الوفاہ. گول تے ہے جس پر دو نقطے ہوتے ہیں، جب اس پر رکتے ہیں ہم تو پھر اس کو تا نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہا تلفظ کیا جاتا ہے. جیسے مثلا یا فاطمہ. لیکن اگر تا پہ ہم رک جائیں اور اس کا پیش مثلا نہ پڑھیں تو کیا بنے گا؟ یا فاطمہ. اسی طرح اردو میں ہم کہتے ہیں وفات، لیکن عربی میں کیا ہے؟ وفاہ. ہا پر ہم جب رکتے ہیں تو. وفات یعنی موت. کیوں موت کو وفات کہتے ہیں؟ گویا کہ مرنے والے نے دنیا میں زندگی کے اپنے دن پورے کر لیے. جتنے دن اس کو عطا ہوئے تھے، جتنی مدت اس کو دنیا میں عطا ہوئی تھی، اس نے اپنی وہ مدت دنیا میں پوری کر لی. وہی مکمل اور پورا ہونے کا معنی ہے. اسی لیے موت کو وفات بھی کہتے ہیں. پس لفظ وفا یعنی اس نے وفا کر دی. جو کچھ اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا پورا ادا کر دیا. جو اللہ نے ان کو حکم دیے تھے، جو اللہ نے ان کی آزمائشیں کی تھی، حضرت ابراہیم پورے ان آزمائشوں پر یعنی کامیاب ہوئے، اور اللہ کے کسی حکم کو ماننے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا. یہ ابراہیم کے صحیفوں میں ہم نے اس آیت میں نہیں ہے اس کا تذکرہ، لیکن گزشتہ آیت کی مناسبت سے ہم نے اس کو لیا. وہاں فرمایا تھا کہ جو صحف موسیٰ میں ہے اور جو صحف ابراہیم میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.